یہ کہوں گا کہ مسئلہ نہیں ہے آزاد جموں و کشمیر تحریک آزادی کشمیر کی قربانیاں نہیں تو وادی نیلم کے ذرا ہمیشہ کیا ہے اور ابھی قاضی سرئی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ 31 اگست کو نیلم میں بھی ہڑتال ہے اور مظفر آباد کی ہڑتال کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی بہترین ایسا موقع ہے کہ جس میں عوام یہ بتا رہے ہیں پرامن طریقے سے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ بصورت دیگر یہاں پر سول نافرمانی کی تحریک چلے گی، کیونکہ آج آپ نے دیکھا کہ بغیر کسی ظلم کے، جبر کے، کسی تشدد کے بغیر لوگوں نے اپنی تمام گاڑیوں کو بند رکھا ہوا ہے، اپنی دکانوں کو بند رکھا ہوا ہے، مکمل شٹر ڈاؤن رکھا ہوا ہے اور مکمل پیا جام رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بتاتا ہے ہمیں کہ لوگ جو ہے وہ اب باشعور ہو چکے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ قاضی صاحب ہمیں یہ بتائیں، رات کو وزیر اعظم نے جو بات کی ہے کہ موت مفت مل سکتی ہے مگر بجلی نہیں، اس حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ جو باشعور قوم ہے وہ اپنا حق لے لیتی ہیں، تو اگر ہمارا حق جس حوالے سے بنتا ہے، بجلی کی سبسڈی کے حوالے سے اور بجلی نام نہاد کم سے کم نرخوں پر ملنے کے حوالے سے، تو وہ کشمیریوں کا حق ہے، بالخصوص آزاد خطے کے رہنے والے لوگوں کا یہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر ڈیم بنائے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اپنے قبرستانوں پر، اپنے بزرگوں کی جگہوں پر، اپنے جو ہے وہ مکانات پر جو نسل در نسل آباء و اجداد کی جگہیں تھیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے بجلی گھر بنائے، تو ان کو بھی بجلی نہ ملے اور وہ بھی مفت نہیں تو کم از کم سستی بجلی تو ہر صورت میں مل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس طرح کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے یہ غلط بات کی ہے اور عوام کے اس طرح دل دکھتے ہیں اور عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے اب کھڑی ہو چکی ہے، چونکہ غلامی جو ہے وہ ترک کر دی گئی ہے۔ اب عوام کو یہ شعور آ چکا ہے کہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہ سارے جو ہے وہ ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی کے نیچے جب لوگوں کو آپ دباتے ہیں، وہ بجلی کے بلوں کی شکل میں ہو، وہ آٹے کی مہنگائی کی شکل میں ہو، وہ دیگر وہ مصیبت میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ استعماری قوتوں کا پرانا طریقہ کار ہے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال کر ان کے اوپر حکومت کرنے کا۔ تو یہاں پر بھی جو استعماری ٹولے کے لوگ ہیں جو باہر سے ہی مسلط ہیں، یہ اعلی کار جو ہیں وہ امریکن ہیں بیسیکلی، انہوں نے پورے پاکستان کے عوام اور میں کہتا ہوں کہ بالخصوص آزاد کشمیر کے عوام کا جینا دوبار کیا ہوا ہے، اور عوام ان کو پہچان چکی ہے۔ وہ نامعلوم ہے، معلوم ہے، جو مرضی اپنا نام رکھیں، لیکن عوام کو پتہ ہے کہ ان ساری مصیبتوں کی جڑ وہی ہیں نامعلوم جو ہمیں معلوم ہے۔ اچھا، آپ نیلم کے رہنے والے ہیں، نیلم کے اندر آٹے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 31 اگست کو جو ہڑتال ہے اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہ حل ہوا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ وہ پرانے طریقے ہیں کہ لوگوں کو ڈپریس کرنا، لوگوں کو پریشرائز کرنا، لوگوں کو روزانہ نان و نفقے کی فکر میں ڈالنا۔ آٹا جیسی بنیادی چیز جو ہمارا زرعی ملک ہے، جہاں پر آٹے کی کوئی کمی نہیں ہے، گندم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کو اس قلت کا سامنا کرنا، بالخصوص وادی نیلم کے لوگ، جہاں جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں، جو فوج سے ہر صورت میں آگے ہیں، جو ہماری قربانیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اس خطے میں، اور صرف وادی نیلم کے لوگوں نے 4200 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور 13,000 لوگ زخمی ہوئے اور اربوں روپے کی املاک گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ، کسی ادارے، کسی فوج، کسی سیکورٹی کے اداروں سے سب سے زیادہ جو قربانیاں وہ نیلم ویلی کے لوگوں کے لیے، تو ان کو سب سے زیادہ مراحت ملنی چاہیے۔ یہاں پر تو جس نے کبھی زندگی میں ایک گولی نہیں چلائی اس کو بھی ڈیفنس میں پلاٹ مل جاتا ہے، تو جن لوگوں کے بچے شہید ہو گئے، جو معذور ہو گئے، جن کے املاک برباد ہو گئی، تو ان کے لیے جو ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا یہاں پہ آٹا سبسڈائز آٹا، تو آٹا ملنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلے گی۔ اچھا قاضی صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ کشمیر کے لوگوں نے اپنی جذات اور زمینیں کی قربانی دے کر پاکستان کو روشن کیا، آج اور آٹے اور بجلی سے وہ محروم ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بتا دیا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر کا وہ خطہ ہے کہ جو قدم قدم پر جو ہے وہ ہائیڈل پاور بنا رہا ہے اور 20 پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں، ہزاروں میگا واٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سرزمین بجلی پیدا کر رہی ہے، تو ان کو چند 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ مسلسل نہ دینا، سبسڈائز نہ دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے،
اور ریاست کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ ریاست کے لوگ میں نے بتایا کہ فرنٹ لائن پر جو ہے وہ دشمن سے بھی لڑ رہے ہیں اور جارحیت کا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر یہ ڈیم بنائے، اپنے آباء و اجداد کی جائیدادوں پر اور مکانوں کو ڈبو کر یہ پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں، اور اب ان کو بجلی نہ ملنی، سستی نہ ملنی، لگاتار نہ ملنی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ریاست کے عوام اب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس وقت تک اب کھڑے رہیں گے جب تک ان کا حق نہیں مل جاتا ہوں۔ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں، آٹا اور بجلی تمام نیلم اور کشمیر کی تمام کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج 31 اگست کی جو ہڑتال ہو رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کے خلاف ہیں اور وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، کشمیریوں کا اپنا سینگ ہے۔ دیکھیں جی، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص لوگوں کا اور علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ہمارے پوری ریاست کا مسئلہ ہے، آزاد جموں و کشمیر ریاست کا مسئلہ ہے، ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ غریب یہاں پر پس رہا ہے، ظلم ہے، غلامی ہے، اور جو استعماری قوتوں کے اہلکار ہیں انہوں نے یہاں پر جکڑا ہوا ہے ان لوگوں کو، اور وہ ان کو لڑا رہے ہیں فرقوں کی شکل میں، کبھی سیاسی پارٹیوں کی شکل میں۔ تو کسی سیاسی پارٹی کا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بجلی سستی ہونی چاہیے، یہاں پر لوگوں کو آٹا سستا ملنا چاہیے، یہاں پہ چینی سستی ملنی چاہیے، تمام کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ سستی ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف سارے مظلوم ایک ہیں، اور اوپر استعماری قوتوں کے جو اہلکار ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں غلامی میں جکڑا ہوا ہے۔ اس لیے سیاسی پارٹیوں کو ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلامی کا نظام کہاں سے چل رہا ہے اور یہ استحصال کون کر رہا ہے۔ تو استحصالی ٹولے کے لوگ جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ظلم کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں روزانہ کی شکل میں یہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور یہ عام آدمی کو یہ مصیبتیں ہیں ساری، یہ ان خواص کو نہیں ہیں، تو اس لیے سارے عوام کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ عوام اب بشعور ہو چکی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کا مسئلہ کہاں پر ہے، منبع، اور اب ہم نے حقوق لیے بغیر ہماری غلامی ختم نہیں ہو سکتی، اور غلامی جب تک ختم نہیں ہوگی آپ کو کوئی چیز مفت میں، کوئی چیز آپ کے کم پیسوں میں، اور کوئی چیز آپ کو عزت اور آبرو کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ یہ ہڑتال کا ایک مقاصد اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بجلی ڈیم بند کر دیں جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ مرحلہ وار اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا، چونکہ ابھی تو ہم نے پرامن یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ باہر نکلیں اپنے حق کے لیے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے والنٹیئرلی خود اپنی مرضی سے لوگوں نے دکانیں بند کی ہیں، خود اپنی مرضی سے لوگوں نے پیا جام کیا ہوا ہے، خود اپنی مرضی سے یہ سارے کہ عوام جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو یہ مرحلہ وار ہم آگے بڑھائیں گے تحریک کو، ہر مرحلے پر اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ کیوں کہ میں نے بتایا کہ جب تک عوام مسلسل اس تحریک کو نہیں چلائے گی ان کو حقوق نہیں ملیں گے۔ آخر میں آپ نیلم کے عوام جو آج تقریباً تمام بازار بند ہیں، تقریباً تو بڑھ سے لے کے مظفر آباد تک، ان کو آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ نیلم غازیوں، شہیدوں، مجاہدوں، بہادروں کی سرزمین ہے۔ تحریک آزادی کشمیر میں ضلع نیلم سے زیادہ کسی ضلع کی قربانیاں نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، تمام ریاست کے میں علاقوں کی بات کر رہا ہوں، تو وادی نیلم کے لوگوں نے بہادری کا، جرأت کا مظاہرہ ہمیشہ کیا ہے، اور ابھی انہوں نے بہت شعور کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام اپنے بازار بند کر کے والنٹیئرلی اور پرامن طریقے سے یہ بتایا ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں، ہمیں بجلی فری ہو، ہماری سبسڈائز بجلی ہو، نام نہاد ریٹوں پر بجلی ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پہ جو ملنا چاہیے، ایک دور دراز علاقہ فرنٹ لائن کے لوگ ہیں جو، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیلم ویلی کے لوگوں کے لیے دوسرے علاقوں کے علاوہ زیادہ مراعات ہونی چاہیے، اور ابھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ نیلم کے لوگ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا۔